غوث پاک کے زمانے میں تھے تو غوث پاک پر بھی تنقیدیں کرتے رہتے تھے. غوث پاک کے ایک مرید اور خلیفہ تھے شیخ ابو العباس. جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. شیخ ابو العباس انہوں نے ابن الجوزی سے دوستی ان کی تھی, ملاقات کی. کہا ابن الجوزی تم جو ہے میرے پیر پر تنقید کرتے ہو, کبھی ان کو دیکھا, ملاقات کی, کبھی ان کی محفل میں گئے؟ کہا نہیں گئے. کہا چلو. نہیں میں نہیں آتا, صوفیہ کی محفل میں میں نہیں آتا, ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھی چلو تو صحیح, نہ پسند آئے تو پھر بات تمہاری ہوگی, لیکن ایک مرتبہ چلو تو صحیح. ابن الجوزی کو کسی طریقے سے پکڑ دکڑ کر لائے, اور غوث پاک کی جو محفل تھی, کیا محفل تھی, ایک محفل میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے. پہلے والا جو سنتا تھا آخری والا بھی وہی سنتا تھا, ویسے ہی سنتا تھا. اور ان کی محفل کی شان یہ تھی, بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ان کی محفل میں ان کا خطاب سننے کے لیے تشریف لاتے. اب سننے سے مراد یہ نہیں کہ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے, معاذ اللہ یہ نہیں, بلکہ اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے آتے تھے. بلکہ یہاں انبیاء کی ارواح آتی تھی, اولیاء آتے تھے, اجنہ آتے تھے. ایک مرتبہ تو شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ علیہ بیان سنتے سنتے سو گئے. غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, پوری محفل پہ سناٹا. پیر مرید کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, پوری محفل پہ سناٹا. شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی, سرکار غوث پاک منبر پہ آئے, بیان شروع کیا. بیان ختم ہوا تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں, تو پوچھا حضور آج آپ نے عجیب کام کیا, اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اس سے پوچھو کیوں کھڑا ہوا. تو شیخ علی ابن ہیتی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے. کہا کہ میری آنکھ لگی, میں سو رہا تھا, میں نے سوتے میں دیکھا کہ مولا علی اور حضور تشریف لائے. غوث پاک کے خطاب کی محفل میں حضور اور مولا علی آئے ہیں, اور آقا علی سے کہتے علی دیکھو اپنا بیٹا کیسا خطاب کرتا ہے, کیسا بیان کرتا ہے. تو شیخ علی ابن ہیتی نے جب یہ بیان کیا کہ میں سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا دیدار کر رہا تھا, اور وہ غوث پاک کو بیان کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, میرے غوث نے جوش میں کہا یہ سوتے سوتے جو دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا ہوں. یہ میرے غوث کی محفلوں کی شان ہے. تو ابن الجوزی جو ہے آ کر کے کنارے محفل میں بیٹھ گئے. شیخ ابو العباس بھی تھے. سرکار غوث پاک کی محفل شروع ہوئی, کنارے دونوں بیٹھے ہیں. غوث پاک نے قاری سے کہا آیت پڑھو. قاری نے ایک آیت پڑھی. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا. آصف ابن برقیہ کا علم, زبور کا علم تھا, لیکن کتنا تھا یہ بیان نہیں کیا گیا. لیکن میرے غوث کے پاس علم قرآن تھا, اور کتنا تھا میں وہ بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ابن الجوزی بیٹھے ہیں, آپ فرماتے قرآن کی تلاوت کرو. قاری قرآن پڑھتا ہے, آپ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں. پہلی تفسیر, جب پہلی تفسیر بیان ہوئی شیخ ابو العباس نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا. میرا پیر یہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے جانتے ہو تم؟ دیکھو کیسا علم والے تھے غوث پاک. ابن الجوزی نے سینہ تان کر خوشی سے کہا ہاں جانتا ہوں. حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں, ہم ان کی عظمتوں پہ سر نیچا کرتے ہیں, میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ہم کسی بزرگ کی توہین کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں. پھر میرے غوث نے دوسری تفسیر بیان کی. پھر شیخ ابو العباس نے کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں. تیسری بیان کی, دیکھا ہاں یہ بھی جانتا ہوں. اس طرح 11 تفسیر تک پہنچے غوث پاک. تو 11 پر وہ کہتے تھے ہاں جانتا ہوں. اب 11 تفسیر ایک آیت کی, جس کو معلوم ہو کتنا بڑا عالم ہوگا. لیکن میرے غوث نے 11 کے بعد 12ویں شروع کی. شیخ ابو العباس نے دیکھا یہ جانتے ہو؟ ابن الجوزی کی گردن جھک گئی, خاموش, نہیں جانتے. 12ویں نہیں, 13ویں نہیں جانتے, 14ویں نہیں جانتے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی. 12 کے بعد سے لے کر 40 تک ابن الجوزی کو کچھ نہیں معلوم تھا. عش کر رہے تھے. میں تو ان کو کچھ اور سمجھتا تھا, حق ہو کرنے والا خانقاہی سمجھتا تھا. لیکن یہ تو علم کے میدان میں وہ ہے جہاں ان کے سامنے ہم طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. جب 40 آیتوں 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی تو میرے غوث نے کہا یہ تو بہت کم ہے جو بیان ہوا, جو بیان ہونے سے رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا اب علم ظاہر کو چھوڑو, اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ. جب میرے غوث نے کہا قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ تو شیخ
अब्बास ने क्या देखा, इब्नुल जौजी ने क्या देखा, लोग खड़े हो गए, चीखे मारने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, कोई इंतकाल कर गया, ये हंगामा हो गया, चीखे लोगों की निकल गई, वो तासीर थी। शेख अबुल अब्बास कहते मैं इब्नुल जौजी को ढूंढने लगा, संभलने के बाद कि गए कहाँ। जब ढूंढा तो पता चला कि इब्नुल जौजी गौस पाक के कदम को पकड़कर कहते थे हुजूर माफ कर दीजिए, मैं जान गया कि आपकी शान, ये शान है इल्म कुरान में गौस पाक की। तो जिसको ज़बूर का इल्म हो वो पलक के झपकते तख्ते बिल्कीस ला सकता है, तो जिसके पास कुरान का इतना इल्म हो कि इब्नुल जौजी जैसा कदमों पे गिरकर उनकी अजमत का एतराफ करता है, क्या वो पलक के झपकते हमारी मदद नहीं कर सकते? तो उन्होंने दोनों मुरीदीन के हाथ जोड़कर कहा या गौसुस सकलैन, हमारा ये पीर बिगड़ गया, इसने आपका कदम लेने से इनकार किया। यही अर्ज कर रहा था, आपको याद है ना, भूल तो नहीं है? सरकार आप मदद करें, तवज्जो फरमाए, निगाह रहमत करें, अगर इसका ईमान आप बचा लेते तो आपकी बारगाह में इसको लाएंगे और फिर आप जो चाहे सजा देना। उधर से खुदा जाने क्या नजर हुई, क्या निगाह हुई, इधर हाथ में जो खिंजीर का गोश्त था हाथ कांप गया, गोश्त नीचे गिरा, शराब का प्याला फेंका और खड़े होकर कहते हैं एक लड़की के लिए क्या मैं ईमान का सौदा करूंगा, इस्लाम हक है, इस्लाम, ये नारा लगाते भागे। पीछे मुरीदीन आए तो उन्होंने कहा मेरी आंखों से पर्दे उठ गए, दीन हक है। कहा ये आंखों से पर्दे कैसे उठे? गौस पाक के फैजान से उठे। जो इनकार किया था जलील हुए थे, अब उन्होंने करम किया है, अब चलो उनकी बारगाह में। फरमाते हैं नहीं ऐसे नहीं चलूंगा, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दो, हाथों में हथकड़ियां डाल दो, मुंह को काला कर दो और उनकी बारगाह में लेकर चलो। जब इस शान से लेकर के गए हैं उनको, मेरे गौस तलबा को पढ़ा रहे थे, देखा करीम इब्ने करीम है, आले नबी हैं, रहीम दिल हैं, देख करके मुस्कुरा कर कहते अरे क्या हाल बना रखा है, जा अल्लाह तुझे माफ करे। बस इतना कहना था, क्या हाल बना रखा है, अल्लाह तुझे माफ करे। अल्लाह ने उनको विलायत दोबारा अता फरमा। ये शान गौसे पाक की, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है चमकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये मेरे गौस की शान है, मैं क्या बयान कर सकता, मैं तो उनके दर का गदा हूँ, बल्कि गदाओं का गदा हूँ, गुलामों का गुलाम हूँ। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और क्या आला हजरत है, कसम क्या पेश करते हैं, क्या आला, क्या कहते हैं मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। ये दूर का डोरा है लेकिन दूर का है, दूर का ही सही लेकिन डोरा है। तो फिर कहते हैं क्या नजर है इस निशानी के जो सगे नहीं मारे। देखो मोहल्ले में कुत्ते दो किस्म के होते हैं, मोहल्ले में कुत्ते, ये मिसाल बयान करो आप समझे, मोहल्ले में कुत्ते दो किस्म के होते हैं। एक जिसके गले में पट्टा होता है, पट्टा होता है तो आदमी समझ जाता है कि इसको हाथ नहीं लगाना है, ये इसका कोई मालिक है, इसको हाथ लगाए मारे पीटे तो होगा ये कि इसका मालिक आके झगड़ा करेगा। अब मालिक में कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई सेठ भी हो सकता है, कोई वजीर भी हो सकता है, बहरहाल इसका कोई ना कोई मालिक है, यही होता है। एक वो कुत्ता होता है जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता, यानी उसको बोझ महसूस, उसको बोझ नहीं अच्छा लगता, तो उसको लोग कहते हैं ये आवारा कुत्ता है। यानी मैं किसी की जय वो तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं शेर की जय वो आपके सामने तशरीह कर रहा हूं, आप उसको समझे। तो दो किस्म के कुत्ते आपने देखे, एक वो जिसके गले में पट्टा, पट्टे का बोझ उसको गवारा है, लेकिन एक पट्टे ने उसको सदा मुसीबतों से बचा लिया है, क्योंकि जो देखता है इज्जत की नजर से उसको देखता है कुत्ता। भाई इसको कोई रोटी और नहीं डाले, इसका कोई मालिक है डालने वाला, ये हड्डी ढूंढने के लिए भटकेगा नहीं, इसको वक्त पर खाना मिल जाएगा।
اس کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی مارے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، یہ کسی نہ کسی کا ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ اور دوسرا ہے، چاہے جتنا موٹا تازہ ہو، جتنا خوبصورت ہو، چاہے کیسا ہو، اگر پٹا نہیں ہے، جو چاہتا ہے پتھر مار رہا ہے، جدھر چاہ رہا ہے بھٹک رہا ہے، کچرے کی کنڈی پہ منہ ڈال رہا ہے، جو چاہ رہا ہے اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، مار کھاتا ہے، پٹائی کھاتا ہے، کاؤں کاؤں کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، ایک کی گردن میں ولیوں کی نبیوں کی غلامی کا پٹا ہوگا، فرشتے دیکھ کر کہیں گے یہ ہے کیسا بھی لیکن پٹے والا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جو یہاں آوارگی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں ولی کی ضرورت نہیں، یہ آواروں کی طرح گھومتے ہوں گے، گردن میں پٹا نہیں ہوگا، فرشتے جو دھلائی کریں گے وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر! یارو میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، یہ پیغام لے کر آیا ہوں، ایک پٹا غوث کی غلامی کا ڈال لو، ہر مصیبت سے دنیا میں بھی بچو گے، آخرت میں بھی بچو گے، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چل رہی ہے، غوث پاک کا مشن، غریب نواز کا مشن، مخدوم اشرف کا مشن، اعلیٰ حضرت کا مشن، وارث دیوا کا مشن، سرکار مدار مکن پور کا مشن، ان بزرگوں کے مشن کو، سید احمد کبیر کا مشن، اس مشن کو لے کر کے چل رہی ہے۔ ان ولیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کر دوں، کہتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ السلام علیکم۔